بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جون کے مہینے میں میرا ایک سفر ہوا امریکہ کے لیے۔ وہاں میں تقریباً 3 ہفتے رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ 2 حصے کا نام ہے، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ۔ ساؤتھ امریکہ جو ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے نارتھ امریکہ زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ تو عام طور پر جو ہم لفظ بولتے ہیں امریکہ، جس کا مطلب ہوتا ہے نارتھ امریکہ، جس کو USA بھی کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو اس سفر میں میرا جانا بہت سے شہروں میں ہوا، امریکہ کے بہت سے شہروں میں۔ تو ویسے میں اس سے پہلے بھی بار بار گیا ہوں، لیکن اس بار زیادہ دن تک وہاں رہا اور بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکشن ہوا، ملاقات ہوئی، کرسچن سے بھی، ہندو سے بھی، مسلمان سے بھی۔ تو ایک بڑی عجیب چیز میں نے ڈسکور کی۔ جب میں انڈیا میں تھا تو لگتا تھا کہ یہاں سارے لوگ نگیٹو ہیں، نگیٹو۔ آپ اخبار پڑھیے، لوگوں کے سڑکوں پر جو ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں اس کو دیکھیے، جلسوں میں جائیے، ہر جگہ نگیٹو بولی ہوتی ہے۔ بات کیجیے تو ہم سے شکایت کرے گا آدمی۔ تو انکانشیسلی میں سمجھتا تھا کہ انڈیا ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے، اس لیے یہاں لوگ شکایت کی نفسیات میں جیتے ہیں۔ لیکن امریکہ تو موسٹ ڈیولپڈ کنٹری مانا جاتا ہے، اور واقعتاً ہے بھی وہ۔ لیکن میرے تجربے میں وہاں بھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ تقریباً سب کے سب نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں۔ یہ بہت انوکھا تجربہ تھا۔ ڈیولپڈ کنٹری کے لوگ بھی نگیٹو، اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے لوگ بھی نگیٹو۔ حالانکہ امریکہ میں اتنا زیادہ ترقی ہوئی ہے، وہاں کے مکانات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کی سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں، سڑکوں کنارے دونوں طرف جیسے باغ ہی باغ چلا جاتا ہے سلسلہ، ہرا بھرا بالکل۔ ہر چیز وہاں اعلیٰ اسٹینڈرڈ کی ہے، پانی وہاں کا آکسیجن، وہاں کا کھانا، ہر چیز۔ تب بھی لوگ نگیٹو ہیں۔ یہ بہت انوکھی بات ہے۔ تو اس کو میں نے چاہا کہ میں اس کو جانوں۔ تو مجھے حضرت مسیح کا وہ قول یاد آیا، مین کین ناٹ لیو بائی بریڈ الون۔ بریڈ کا مطلب ہے مٹیریل پروگرس، مادی ترقی۔ تو کتنا ہی زیادہ آپ مادی ترقی کر لیں، لیکن پھر بھی انسان کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا۔ کیونکہ دیکھیے ہمارا یہ وجود ہے، جو بینگ ہماری ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم ایک فزیکل باڈی ہیں، دوسرا ہے کہ ہم ایک مائنڈ رکھتے ہیں، ہمارا ایک اسپریچول وجود ہے۔ تو فزیکل باڈی جو ہے، فزیکل لیول پر آپ کتنا ہی ترقی کریں، پھر بھی دوسرا جو ہمارا حصہ وہ تو انٹچڈ رہے گا۔ تو میں یہ سمجھ پایا کہ چاہے انڈیا ہو یا امریکہ، لوگ جو ہیں فزیکل سینس میں تو ان کو سب چیز ملی ہوئی ہے، لیکن اسپریچولی دے آر لیونگ ان اسٹارویشن۔ روحانی اعتبار سے وہ فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ اس لیے یہ سارا ڈسسیٹسفیکشن ہے۔ آج کے ٹاک کا جو میں نے عنوان رکھا ہے
وہ ہے اسپریچولیٹی ورسس مٹیریلزم. اسپریچولیٹی ورسس مٹیریلزم. تو میں نے بہت سوچا کہ کیا اس کا سلوشن کیا ہے, کیسے ایسا ہو کہ ہم اسپریچول لیول پر ہمیں سیٹسفیکشن ملے, ہمیں نگیٹیوٹی ختم ہو ہماری, کیسے ممکن ہے. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ یہاں ہمیں جو کریشن پلان آف گاڈ ہے اس کو جاننا ہوگا. کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کو جاننا ہوگا. وہ کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے ایک آئیڈیلسٹ کے طور پر. ہم میں ہر شخص آئیڈیلسٹ ہے, پرفیکشنسٹ ہے. یعنی ہر آدمی اپنے مائنڈ میں جنت لی ہوئی ہے. یہ اس لیے ہے کہ آدمی جنت کا سیکر بنے, پیراڈائز کا کو اپنا گول بنائے, اس لیے ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی اسی دنیا میں چاہنے لگتا ہے آئیڈیل ورلڈ, تو وہ ملتا نہیں یہاں پر. دیٹ لیڈس ٹو فرسٹریشن. تو یہ ایک انوکھی صورتحال ہے. یعنی ایز این انڈیویژل وی آر آئیڈیلسٹ, لیکن جو سوسائٹی ہے, سوسائٹی اس میں ہر انسان جو ہے اس کو آزادی ہے, فریڈم ہے. تو فریڈم کو مس یوز بھی کرے گا وہ. اٹ از مس یوز آف فریڈم دیٹ کریٹس آل کائنڈ آف پرابلم. اس وجہ سے سوسائٹی کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی ہے, امپاسبل ہے. یعنی پرافٹ ہوں تب بھی آئیڈیل نہیں ہو جائے گی سوسائٹی, کیونکہ سوسائٹی میں طرح طرح کے لوگ رہیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی جو ہے ایک بہت ہی نازک سچویشن ہے. مین از ڈیسٹینڈ ٹو لیو ان اے کنٹراڈکشن. تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ ہم یہ جانیں اپنے مائنڈ میں آپ آئیڈیلسٹ ہو سکتے ہیں, سوسائٹی میں نہیں. یہ بہت ہی نازک بات ہے, اس کو سمجھیے. اپنے مائنڈ میں ہم آئیڈیلسٹ ہو سکتے ہیں, آئیڈیلسٹ, سوسائٹی میں نہیں. It is not possible to establish idealism in a society. تو اس کا مطلب ایک آئیڈیل پسند انسان کو غیر آئیڈیل سوسائٹی میں جینا پڑتا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے. ہر آدمی کو کنٹریکشن میں جینا پڑتا ہے کہ اپنے اعتبار سے ہم آئیڈیلسٹ ہیں, اپنے مائنڈ کے اعتبار سے. سوسائٹی جو ہے وہ آئیڈیلسٹ نہیں ہے. تو ایک آئیڈیل انسان کو, آئیڈیل پسند انسان کو رہنا پڑتا ہے کہاں؟ ایک ایسی سوسائٹی میں جو آئیڈیلسٹ ہے ہی نہیں. سو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کنٹراڈکشن مینجمنٹ. یہ کنٹراڈکشن ہے میرے مائنڈ میں اور سوسائٹی میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسفل مائنڈ آپ کے پاس ہو, تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف کنٹراڈکشن مینجمنٹ. تو میں ایک یورپین مفکر نے کہا تھا کہ انسان جو ہے اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. اس نے کہا تھا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشن. اللہ تعالیٰ نے, کریٹر نے آپ کو بنایا اس طرح سے کہ آپ خود تو آئیڈیلسٹ ہیں اور سوسائٹی کبھی آئیڈیلسٹ ہو نہیں سکتی ہے. تو جینا پڑتا ہے کنٹراڈکٹری سچویشن میں. تو آپ کو بنایا بھی ایسی کیپیسٹی دی آپ کو کہ آپ رہ سکیں کمفرٹیبلی. اسی کو اس نے کہا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنز. تو اپنے کو ڈسکور کرنا, سوسائٹی کو ڈسکور کرنا. ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا, سوشل سائنس پر آ رہا تھا. تو یہ سوشل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیل سوسائٹی ان کے مائنڈ میں رہتی ہے.
آئیڈیل باتیں کرتے رہتے ہیں. ابھی سن رہا تھا صبح میں, کوئی سوشل سائنٹسٹ تھا, وہ باتیں کر رہا تھا سوسائٹی. یہ لوگ جانتے نہیں کہ آئیڈیل سوسائٹی بن نہیں سکتی. اسی وجہ سے ان لوگوں کو آئیڈیل بنا رکھا ہے. یہ سوشل سائنس جو ہے, میں اس کو سائنس مانتا ہی نہیں. اسی لیے یعنی اننیسیسری طور پر ان لوگوں نے لوگ مائنڈ میں ڈال رکھا ہے کہ سوسائٹی کوئی آئیڈیل بھی ہو سکتی ہے, آئیڈیل سوسائٹی بھی بنانا ممکن ہے, حالانکہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو سوشل سائنس کوئی سائنس نہیں ہے. تو بہرحال اس کا ایک دلچسپ ایک ریفرنس مجھے اس میں ملا آج کے پیپر میں. میرے ہاتھ آج کا پیپر ہے, یعنی جولائی 10 کا. اس میں کشمیر کے بارے میں ایک سامنے لکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹیم گئی تھی کشمیر, اس ٹیم کے ایک ممبر نے لکھا ہے. تو اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ کاشمیر وانٹس solution but not with gun. کاشمیر wants solution but not with gun. اب یہ دیکھیے, بیوٹیفل الفاظ ہیں, بہت بیوٹیفل ورڈس ہیں, حقیقت کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کشمیر میں جو گن ہے, جو آرمی ہے, کبھی بھی ممکن نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے آئے کشمیر. کیوں؟ کشمیر کا انسان جو ہے چاہتا ہے سلوشن, لیکن کشمیر کا پرابلم یہ ہے کہ پڑوسی دیش میں وہاں پر ملٹنسی پھیلا رکھی ہے. پڑوسی دیش سے ٹرینڈ ہو کے لوگ وہاں پر گھستے ہیں. تو کیا وہاں سے آرمی ہٹا لی جائے گی؟ پڑوسی دیش برابر یہ کر رہا ہے کہ وہاں لوگوں کو ٹرین کرتا ہے, اور ٹرین کر کے وہ انڈکٹ کرتا ہے کشمیر میں. تو کیسے آرمی ہٹا لی جائے گی؟ یہ کتنا زیادہ خیالی بات ہے, خیالی, کہ کاشمیریز وانٹس سلوشن بٹ ناٹ ود گن. گن تو رہے گی, گن کے رہتے ہوئے آپ کو سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا. گن ہٹا کر کے سلوشن نہیں ہوگا. سب اسی آپشن میں پڑے ہوئے. سارے عرب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایس وی وانٹ پیس ان اسرائیل بٹ وتھ جسٹس. یہ بس ہم کو جسٹس دو تو ہم تم کو پیس دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جب اسرائیل پر پتھر مارے جا رہے ہیں, بم مارے جا رہے ہیں, تو کیسے آرمی ہٹا لے گا وہاں سے؟ کبھی نہیں ہٹائے گا. وہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو جسٹس جو ہے, دیکھیے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیس آئے تو ساتھ جسٹس آ جائے. پیس آپ کو صرف اپرچونیٹی دیتی ہے, بس جسٹس نہیں دیتی ہے. جسٹس تو آپ کو اس طرح ملتی ہے کہ آپ اپرچونیٹی کا اویل کریں, ہارڈ لیبر کریں, اس کے مطابق پلاننگ کریں, بھرپور کوشش کریں, تب آپ کو جسٹس ملے گا. ایسا نہیں کہ پیس آئے اور ساتھ جسٹس بھی ساتھ آ جائے. یہ تو امپاسبل ہے. تو آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ خالص شیطانی سیاست ہے. یہ شیطان نے کیا کیا ہے کہ ایک امپاسبل کنڈیشن کو ہر آدمی کو امپاسبل کنڈیشن میں پھنسا رکھا ہے. جیسے شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آدم کے آگے جھکو. آدم کو پیدا کیا, یعنی انسان کو, تو شیطان کو, یعنی ابلیس کو کہا کہ اس کے آگے جھکو. تو نے کہا کہ میں نہیں جھکوں گا, میں اس سے سپیریئر ہوں. تو اس نے کہا کہ میں خدا کے آگے جھکنے کو تیار ہوں, مگر انسان کے آگے نہیں جھکوں گا. تو اسے ایک ایسی کنڈیشن لگا دی جو پوری ہونے والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کو کیا
ابالش کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ انسان کو پیدا کر کے زمین پہ بسائے اور اس کو موقع دے کہ وہ یہاں پر کام کرے. تو کیا خدا اپنی پلاننگ کو منسوخ کر دے گا, ابالش کر دے گا شیطان کے لیے؟ تو شیطان نے ایک ایسی کنڈیشن لگائی جو پوری ہونے تھے ہی نہیں, اس لیے وہ سجدہ بھی نہیں کیا اس نے. ایسی ہر جگہ ہے کنڈیشن لگی ہوئی ہے. اب دیکھیے, اب امریکہ کا قصہ سنیے آپ. امریکہ میں بہت سے لوگوں سے ملا میں, خاص طور مسلمانوں سے جگہ جگہ گیا میں. تو میں نے امریکی مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں تقریباً 7 ملین یہاں پر, اور آپ کے اندر حب الوطنی نہیں ہے, امریکہ کے لیے پیٹریاٹزم نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. تو ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ سینئر لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں اپنے دیش سے, تو اس کا اثر تو باقی رہے گا, لیکن جو نئی جنریشن ہے, ہمارے جو بچے ہیں جو یہیں پیدا ہوئی ہیں امریکہ میں, ان کے اندر وہی پیٹریاٹزم ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. تو ایک لڑکا مجھے ملایا گیا, مجھ سے ملاقات کرائی گئی, جو وہیں پیدا ہوا ہے, امریکن ایکسنٹ میں وہ بولتا ہے, اردو جانتا نہیں وہ. تو اب دیکھیے کیا ہوا. میں نے اسے پوچھا کہ ڈو یو لو امریکہ؟ بڑے فخر کا یس. میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں لو کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فیلنگ. اس لڑکے نے کہا کہ فیلنگ. میں نے کہا نہیں, لو کا مطلب اسٹرانگ افیکشن. تو میں نے پوچھا کیا آپ کو اسٹرانگ افیکشن ہے امریکہ سے؟ تو وہ گھبرا گیا. یعنی فیلنگ کی سطح پر تو کچھ تھا اس کو, اسٹرانگ افیکشن سطح پر نہیں تھا. تو پھر اس نے جب میں نے اس کو انٹراگیشن کیا, اسکروٹنی کی, تو اس نے کہا کہ اسٹرانگ افیکشن کیسے ہوگا ہم کو جب کہ وہ مسلم کنٹریز پر بمبارڈمنٹ کرتا ہے امریکہ. تو میں نے کہا کہ آپ کیسی حب الوطنی آپ کی ہے؟ کوئی نیشن جو ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے انٹرسٹ کو کا سیف گارڈ کرے, اس لیے امریکہ کرتا ہے. تو حب الوطنی آپ کنڈیشنل ہے. تو اس نے کیا کہا کہ ہیومن رائٹس کے خلاف کرتا ہے امریکہ. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ پھر بھی آپ غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ کو ہیومن رائٹس کا وائلیشن کا درد ہے تو صرف عراق اور افغانستان کے کیوں ہے؟ امریکہ اس سے پہلے بمبارڈمنٹ کر چکا ہے ویتنام میں, جاپان میں, تو وہ بھی ہیومن رائٹس کا وائلیشن تھا. تو اس کا درد کیوں نہیں آپ کو؟ یہ ہیومن رائٹس نہیں, یہ مسلم رائٹس ہے, اس میں آپ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی ہیومن رائٹس نہیں, یہ مسلم رائٹس ہے. تو وہ لڑکا تھوڑا سا گھبرا گیا. تو اس کے جو والد صاحب تھے, فادر, جو سینئر تھے, وہ آئے. کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ لڑکا جو ہے امریکن, وہ اس کے اندر پیٹریاٹزم ہے. تو انہوں نے کیا مثال دی؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, یہ بچہ میرا یہیں پیدا ہوا امریکہ میں, تو میں پچھلے سال اس کو لے کر گیا پاکستان, اپنے سابق وطن. تو وہاں اس نے کہا کہ میں امریکہ کو مس کر رہا ہوں. بچے نے ان کے وہاں کہا پاکستان میں کہ میں امریکہ کو مس کر رہا ہوں. تو یہ ان کے ایک پروف تھا کہ وہ امریکہ سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. وہ امریکہ کو نہیں مس کر رہا تھا, امریکہ کی کمفرٹیبل لائف کو مس کر رہا تھا وہ. کیونکہ پاکستان میں کیا ہے, ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا, کراچی میں ہنگامہ ہے کہ 100 آدمی مار ڈالے. وہاں امریکہ میں اس کو بہت اچھا پانی ملتا ہے پینے کے لیے, اچھی ہوا ملتی ہے سانس لینے کے لیے, وہاں اس کو بہترین سڑکیں ہیں, بہترین مکانات ہیں, بہترین خوراک, غذائیں بہترین قسم کی ہوتی ہیں,
الٹریشن وہاں پر نہیں ہے، ہر چیز اعلیٰ اسٹینڈرڈ کی ہے، اور پاکستان میں نہیں ہے. تو آپ کے بچہ جو ہے وہاں پہ مس کر رہا تھا امریکہ کی کمفرٹیبل لائف کو، امریکہ کو نہیں. میں نے کیوں، یعنی جب میں نے اسکروٹی کی تو بچہ نے کہا بات کو، پہلے تو کہا تھا میں لو کرتا ہوں، تو اسے کہا کہ آئی لو امریکہ بٹ وتھ سم ریزرویشن. تو یہ چیز اس کو میں نے سوچا، تو میں نے سوچا کہ شیطان یہ کر رہا ہے کہ ہر موقع پر ایک لگا آتا ہے ایک شرط جو پوری ہونے والی نہیں ہے. جیسے شیطان نے خود شرط لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا انسان کے بارے میں اپنے پلاننگ کو ابالش کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا ایسا؟ تو شیطان کو کیا کرنا تھا، اللہ کے منصوبے کو، اللہ کے پلان کو انسان کے بارے میں مانتے ہوئے سجدہ کرنا تھا. شیطان کو یہ کرنا تھا کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ایک پلان کے تحت، تو اللہ کے پلان کو مانتے ہوئے اسے سجدہ کرنا تھا. لیکن اسے ایک شرط لگا دی کہ خدا انسان کے بارے میں اپنے پلان کو ابالش کر دے تو میں سجدہ کروں گا. یہ ہے یعنی شیطان کی ٹینڈنسی. ساری دنیا کو اسے مبتلا کر رکھا ہے اس نے. ہر جگہ لوگ کیا ہوتے ہیں، اس میں ہیں پھنسے ہوئے کہ ایک ایسی کنڈیشن اپنے مائنڈ میں لگائے ہوئے ہیں جو پوری ہونے والی نہیں ہے. نتیجہ کہ نگیٹو بنے ہوئے ہیں. جیسے انڈیا میں دیکھیے مسلمان چاہتے ہیں کہ بی جے پی نہ ہو، آر ایس ایس نہ ہو تو وہ بہت کمفرٹیبل رہیں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہاں ڈیموکریسی ہے تو بی جے پی بھی رہے گی، آر ایس ایس بھی رہے گی، وہ تو رہے گا. مسلمان چاہتے ہیں کہ اینٹی مسلم سلوگن نہ لگیں، وہ لگے گا کیونکہ ڈیموکریسی ہے یہاں پر. ایسے ہی دیکھیے آپ مسلمان چاہتے ہیں کہ صاحب کوئی کارٹون نہ چھپے ان کے پیغمبر کے خلاف، وہ تو چھپے گا. آپ بھی آزاد ہے، وہ بھی آزاد ہے. تو ایک ایسی کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں جو کنڈیشن پوری ہو رہی نہیں ہے، اسے نگیٹو بنے ہوئے. سب کا حال یہ یہ سب شیطان نے لگا رکھا. پھر ایک بہت بڑی بات میری سمجھ میں آئی کہ خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بھی، کہ بہت بڑی بڑی بلیسنگ ہمیں ملی ہوئی ہے جو ہمیں کا شکر پیدا کرے، ہم پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرے ہمیں. لیکن کوئی ایک ایسی چیز لے کر کے ہم نگیٹو بنے ہوئے ہیں اور اس سے ہم یعنی ہم پازیٹیو تھنکنگ بن نہیں پاتی ہمارے اندر. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے ایک بات جو مجھے ابھی اس سفر میں، امریکہ کے سفر میں بلکہ ڈسکور ہوئی، میں اور بہت سی باتیں میں نے وہاں جانی وہاں کے سفر میں، یہ بھی ایک بڑی ڈسکوری ہوئی وہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہیں، وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انا رحمۃ مہداتٌ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ڈیوائن گفٹ ٹو مین کائنڈ. یعنی پیغمبر اسلام انسان کے لیے ایک ڈیوائن گفٹ ہے. بہت عجیب یہ حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں ہزار سال سے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے رہے تاکہ انسان کے لیے ہدایت کا سامان ہو. لیکن انسان نے ہر پیغمبر کو ساتھ وہ معاملہ کیا جس کو قرآن میں ہے کہ لیدھضوا بہ الحق، دحض کیا. دحض کے معنی ہے ان کو نلیفائی کرنا، باطل کر دینا. چنانچہ کیا ہوا، کسی پیغمبر کی ہسٹری نہیں بنی، کسی پیغمبر کی لائف ریکارڈ نہیں ہوئی، کسی پیغمبر کی جو لائف کتاب محفوظ نہیں رہی.
نتیجہ کیا ہوا کہ ہدایت کا جو سامان ہے آتھینٹک وے میں ریکارڈ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ صورتحال ختم ہو تو اللہ تعالیٰ ہسٹری میں انٹروین کیا. یہ جو حدیث ہے کہ آئی ایم ڈیوائن گفٹ ٹو مین کائنڈ، یہ اسی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین کر کے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک ایسا نبی خاتم النبیین وہ کام کریں جو پچھلے نبیوں کی طرح نہیں ہو سکا تھا. یعنی ایک آتھینٹک ورژن آف ڈیوائن گائیڈنس. ہزاروں پیغمبر آئے اس سے پہلے، لیکن آتھینٹک ورژن آف ڈیوائن گائیڈنس بن نہیں سکا، کیونکہ لیدہدو بالحق کا معاملہ کیا انسان نے، اس کو باطل کرنا، اس کو مٹانا، اس کو مارنا، اس کو یہ کرنا وہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے انٹروین کر کے اس صورتحال پیدا کی کہ ہدایت کا، ڈیوائن گائیڈنس کا ایک آتھینٹک ورژن تیار ہو جائے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے، پیغمبر اسلام کی لائف ریکارڈڈ محفوظ ہے، صحابہ کی زندگیاں سب ریکارڈ میں لکھی ہوئی موجود ہیں. آج آپ لائبریری میں جا کر کے اسی طرح جان سکتے ہیں رسول اللہ کو جس طرح سے ان کے کنٹمپریری جانا تھا. رسول اللہ کنٹمپریری جو تھے جس طرح وہ نے جانا تھا کہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب کیا ہے، پیغمبر کے اصحاب کی زندگیاں کیا ہیں، اسی طرح آج جان سکتے ہیں آپ. سب کچھ بہت ہی آتھینٹک وے میں ریکارڈ ہو گئی کتابوں میں، وہ موجود ہے. میں خود اس سے گزرا ہوں. دیکھیے نوجوانی کی عمر میں میرے اندر کیا ہوا، تلاش کا جذبہ پیدا ہوا، حق کی تلاش. میں سیکر بن گیا. اب بالکل میں ایک دیوانگی کے عالم میں رہا کہ کیا ہے انسان، کیوں مجھے پیدا کیا گیا، کیا پرپز ہے میری لائف کا، سچائی کو کہاں جانیں ہم، سچائی کو جانے کا سورس، آتھینٹک سورس کیا ہے. اسی میں برسوں پریشان رہا. تو ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے اس حقیقت کو، اپنے بارے میں جانے اور لائف کے بارے میں جانے، اور کریٹر کی طرف سے کیا گائیڈ ملی ہے اس کو وہ جانے، کیا گائیڈنس ملی اس کو جانے، تاکہ وہ کنوکشن کے ساتھ دنیا میں جی سکے. تو مجھے اس وقت کنوکشن نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں نے ڈسکور کیا تب مجھے کنوکشن آیا. تو یقین کے ساتھ جینے کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اور وہ لائف اسٹائل اپنانے کے لیے جو آخر میں آپ کو پیراڈائز تک پہنچائے، یہ سب انسان کی ضرورت ہے. ہر پیغمبر اسی لیے آیا. لیکن پیغمبروں کی زندگی کا، ان کے کلام کا کوئی ریکارڈ نہیں بنا، آتھینٹک ریکارڈ. تو فکشن بن گئے، فکشن، اب مائتھالوجی بن گئے وہ. رسول اللہ کے لیے کیا ہوا، قرآن میں دیکھیے ایک آیت ہے، آسا یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے گا. مقام محمود معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی ہے کہ تعریف کیا ہوا مقام، جس کی تعریف کی گئی ہو. تو مطلب اس کا ہے یعنی ہسٹوریکلی اکنالج پرافٹ. مقام محمودہ کا مطلب ہے ہسٹوریکلی اکنالج پرافٹ، مطلب ایک ایسا پرافٹ وجود میں آئے گا جو ہسٹوریکلی اکنالجڈ ہو. پچھلے پرافٹ کا کس کا کیس بھی ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ کے پہلے آخری زمانے کے جو پیغمبر ہیں حضرت مسیح، ان کے بارے میں ایک یورپین اسکالر کہتا ہے کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. تو انسان جو ہے اس کو سب سے بڑی چیز چاہیے تھی کہ وہ جانے
ہسٹوریکلی اکنالجڈ پرافٹ کون سا ہے, ہسٹوریکلی اسٹیبلشڈ گائیڈنس کون سی ہے, ہسٹوریکلی پریزرو بک کون سی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ کے ذریعے سے, اور یہ تھا ڈیوائن انٹرونشن. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں آئی ایم اے ڈیوائن گفٹ ٹو مین کائنڈ. یہ سادہ بات نہیں ہے. آسان یا بس رب کا مقام محمودہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے زمانے میں دہس کا معاملہ کیا انسان نے. دہس کا مطلب ہوتا ہے مٹا ڈالنا, نلیفائی کرنا, اس کو باطل ثابت کرنا. تو انسان کرتا رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے, آزادی. تو رسول اللہ کے زمانے میں ایکسیپشنلی اللہ تعالیٰ یہ کیا کہ انٹروین کر کے, یعنی ان کو انٹروین کر کے ایسا کیا کہ یعنی ہسٹوریکل پرافٹ وجود میں آئے, اور وہ وجود میں آیا. اب دیکھیے آپ کہ اتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے پاس, یعنی قرآن اور سیرت, حدیث, صحابہ کی زندگیاں, یہ تو معجزات ہیں, یہ تو گفٹ ہیں, یہ تو گفٹ ہے. اور کیا گفٹ ہے؟ یعنی یہ جو چیزیں ہیں جس سے ہم جان پائیں کہ خدا کی ہدایت کیا ہے, جنت کا راستہ کیا ہے, اللہ کو پہچاننے کی شکل کیا ہے. تو اسی کو مجموعے کا نام ہے قرآن, حدیث, سیرت, صحابہ کے حالات. صحابہ کے حالات کو اصطلاحی طور پر اثر کہا جاتا ہے. اثر یعنی حدیث کہا جاتا ہے رسول اللہ کے کلام کو, اثر کہا جاتا ہے صحابہ کے کلام کو. کیونکہ قرآن, سیرت, حدیث و اثر اسی کے مجموعے کا نام ہے معجزات, یعنی ڈیوائن گفٹ. تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر دوسری چیز بھول جانا چاہیے ان کو, ہر دوسری چیز بھول جانا چاہیے. لیکن اس کا انہیں پتہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے. یہ ہر چھوٹی بات ان کو یاد ہے. اسرائیل نے یہ کیا, امریکہ نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. ان لوگوں کو ظلم کی داستانیں جو مسلمان کے دماغ بھری ہوئی ہیں, اس لیے کہ انہیں یہ پتہ نہیں کتنا بڑا ڈیوائن گفٹ ان کو ملا ہوا ہے, جس کو انسان کو پیش کرے وہ تو انسان جو ہے یعنی کہے گا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش تھی, اسی کی ہمیں تلاش تھی. یہ سادہ بات نہیں ہے. مسلمان جو نگیٹو ہیں ہر جگہ, یہاں سے لے کے امریکہ تک, اس کی وجہ ہے کہ انہیں اس معجزات کا پتہ نہیں, اس ڈیوائن گفٹ کا پتہ نہیں, اس کو کم سمجھے بھی ہو. اگر پتہ ہو جائے, جیسے میں ہوں, جب مجھے ڈسکوری ہو گئی کہ وہ چیز جو جس کو سارے انسان تلاش کر رہا ہے, اس کو میں خود تلاش کر رہا تھا, وہ یہ ہے, تو اب مجھے ہر وہ خبریں جو آتی ہیں اخباروں میں, وہ بالکل بے قیمت معلوم ہوتی ہیں. کچھ بھی اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی مجھے, کہ یہاں بم مار دیا, وہاں گولی مار دی, وہاں یہ ہوا, وہاں وہ ہوا, یہ جس پر مسلمان بھڑکتے ہیں, وہاں کارٹون چھاپ دیا, مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. کیوں؟ اس سے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑی چیز مجھے ملی ہوئی ہے, وہ ہے آتھینٹک ورژن آف ٹروتھ. اب میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا, اس کو کہتے ہیں احد, غزوہ احد. اس احد میں بہت سے صحابہ جو ہے مارے گئے تھے غزوہ احد میں. تو مدینہ میں ایک صحابی خاتون تھیں, ان کا نام تھا خنسا. تو وہ مدینہ شہر میں تھیں, اور مدینہ سے کچھ ہی فاصلے پر احد پہاڑ تھا, وہاں پر لڑائی ہوئی تھی. تو شہر سے نکلیں وہ جاننے کے لیے کہ ان کا باپ, ان کا شوہر, ان کا بھائی, وہ سب اس میں گئے تھے اس غزوہ میں. تو نکلی وہ پتہ کرنے کے لیے. تو کچھ لوگ ملے ان کو, تو پوچھا انہوں نے پوچھا, تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہارے باپ بھی مارے گئے, تمہارا شوہر بھی مارا گیا,
تو بھائی مارا گیا. تو اس کے بعد اس خاتون نے پوچھا کہ اور رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہ وہ تو ہیں ویسے ہی، مطلب وہ ہائی از الائیو. تو وہ گئی اور دیکھا. جب رسول اللہ کو دیکھتی ہے وہ، تو کہتی ہے وہ، یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں آپ پڑھ سکتے ہیں. سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ ہے موجود. جب رسول اللہ کو دیکھا اس نے، وہاں سے نکلا، کل مصیبت بعد کا جلن یا رسول اللہ، کل مصیبت بعد کا جلن یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، جب تجھ کو میں نے پا لیا تو بس سب مصیبت بھول گئی. دین ایوری مصیبت از انسگنیفیکنٹ. یہی چیز بہت ہی بڑے پیغمبر پہنچانے کو ہونی چاہیے کہ جب قرآن محفوظ ہے، رسول اللہ کی سیرت محفوظ ہے، صحابہ کے حالات محفوظ ہیں، حدیث محفوظ ہے، تو اگر ہم اس کو ڈسکور کر لیں تو ہم کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی نعمت جو میرے پاس ملی ہوئی ہے تو باقی ہر چیز انسگنیفیکنٹ ہے، غیر اہم ہے. میرا اللہ کے فضل یہی حال ہے. میں بھی اخبار پڑھتا ہوں، ریڈیو سنتا ہوں، اور جانتے ہیں کہ روزانہ کچھ قصے رہتے ہیں، طرح طرح کے ظلم کی داستان، مارکاٹ کی داستان، یہ سب لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. لیکن اللہ کے فضل سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے اندر نگیٹو جذبات نہیں آتے. کیوں؟ جب اتنی بڑی چیز ملی ہوئی ہے مجھے، تو مجھے اس کی کیا فکر ہے؟ سب کو میں اللہ کے کھانے میں ڈال دیتا ہوں. مسلمانوں کو خبر ہی نہیں کہ انہیں اتنی بڑی چیز ملی ہوئی، کچھ بالکل ہی بے خبر ہے. یہاں سے ایک امریکہ تک بہت لوگوں سے ملا میں. اجے دیکھیے، میں اس بار امریکہ میں گیا تھا، وہاں پر ایک بہت ہی بڑا، سب سے بڑا ادارہ مسلمانوں کا جو ہے، اس کے جلسے میں مجھے بولنے کے لیے کہا گیا تھا. وہاں میری اسپیچ ہوئی تھی 2 بار. تو وہ جو ہوتا ہے سالانہ، تو امریکہ بھر کے بڑے بڑے لوگ اس میں آتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بڑا تھے جو ادارے چلا رہے ہیں، جو مسجدوں کے امام ہیں، اور جو اسلامک سینٹر کے چیئرمین ہیں، مختلف قسم کی وہاں پر جو چلا رہے ہیں تحریکیں، وہ سب وہاں آتے ہیں. تو ان میں سے بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. آپ تعجب کریں کہ ہر ایک کو میں نے سیڈ پایا. سیڈ. کوئی بھی ایسا نہیں مجھے ملا جس کو یقین پر جیتا ہو. فرسٹریشن. تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے، فرسٹریشن کیوں ہے لوگوں کو؟ تو اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے، یہ لوگ امریکہ گئے، انہوں نے ملی کام شروع کیا. کسی نے اسکول کھولا، کسی نے مسجد بنائی، کسی نے کوئی اسلامی ادارہ بنایا، اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے، نئی نسلوں کی تربیت کے لیے. لیکن کیا ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہم جو نشانہ ہمارا تھا وہ پورا نہیں ہوا. بچوں کو بدل نہیں سکے، نئی جنریشن کو بدل نہیں سکے. ہر آدمی اسی اس میں جیتا ہے. اس سے مجھے ایک اور چیز ڈسکور ہوئی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے آئیڈیالوجی، ایک ہے پریکٹیکل رزلٹ. اگر آپ نے گول بنایا ہے کسی پریکٹیکل رزلٹ کو، کہ مثلا ایک اسکول قائم کیا آپ نے، اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ آپ ایک بہت زبردست نسل تیار کریں گے. مثلا ہمارے یہاں دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، اس کے لوگ سب کے سب فرسٹریشن میں بنانے والے. کیوں؟ انہوں نے لکھا تھا اس میں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا مقصد ہے سچا انسان اور وہ سچا مسلمان اور اچھا انسان بنانا. سچا مسلمان اور اچھا انسان بنانا.
ایسا کوئی بنے نہیں وہاں پر، تو لوگ فرسٹریشن ہے. سر سید بھی فرسٹریشن بنے کیونکہ جو ان کا مائنڈ تھا کہ ایسا میں بناؤں گا مسلمان، وہ بنا نہیں پائے وہ. اس سے میں نے ایک بہت بڑی چیز مجھے دریافت ہوئی وہ کہ آئیڈیالوجی کے لیول پر آپ اگر جیتے ہیں تب آپ کو فرسٹریشن نہیں آئے گا، اور پریکٹیکل رزلٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹریشن آ جائے گا. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے مسلم ہو غیر مسلم، سب نے پریکٹیکل رزلٹ کو اپنا ایک گول بنایا، اپنا نشانہ بنایا. ایسی نیشن، ایسی سوسائٹی، ایسا سسٹم ان کے مائنڈ میں تھا. جب وہ نہیں آیا تو کیا ہوا؟ مایوسی میں چلے گئے وہ. یہ سب کا حال ہے، سیکولر لوگوں کا بھی یہ حال ہے. جیسے کمیونسٹوں کے جو پہلی صف کے لیڈر لوگ تھے، تو ان کے مائنڈ میں ایک بسا ہوا تھا کہ ایسی سوسائٹی، یعنی ان کا کمیونزم میں تھا ایک اعلیٰ آخری آئیڈیالوجی تھا، اور کمیونسٹ سوسائٹی جو تھی وہ بہت ہی آخری آئیڈیال سوسائٹی تھی. اچھا، جب وہاں زار کو ختم کیا، وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا روس میں، تو وہ بن نہیں سکی. وہ بن نہیں سکی. تو ایک لیڈر جو ٹاپ کا لیڈر تھا، اس نے کتاب لکھی، ریولیوشن بٹریڈ. ریولیوشن بٹریڈ. حالانکہ بٹریڈ کا معاملہ نہیں تھا، وہ آئیڈیل سوسائٹی بن نہیں سکتی تھی، لیکن بنی بھی نہیں وہ. یہ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، امریکہ میں میں نے دیکھا کہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں، اپنے بارے میں دریافت نہیں کر پائے وہ کہ ہم نے آئیڈیل رزلٹ کو اپنا گول بنایا تھا، وہ تو ملنے والے نہیں. جیسے مثال کے طور پر وہاں ایک صاحب ہیں امریکہ میں، اس سے پہلے میں گیا تھا وہاں کئی سال پہلے، تو ایک اسلامک سینٹر کا وہ ڈائریکٹر ہو گئے تھے. تو بہت ہی جوبیلنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے لیڈرشپ کا رول لے لیا، میں نے لیڈرشپ کا رول لے لیا ہے. اب ان کے مائنڈ میں تھا کہ میں ایسی نسل بناؤں گا، ایسے بچے بناؤں گا، ایسی لڑکیاں بناؤں گا، ایسے لڑکے بناؤں گا. اب اس میں اپنے آپ کو لگا دیا. انہوں نے ایک اسکول چلا رہے تھے وہ، اب وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے پاکستان. کیوں؟ فرسٹریشن میں آ گیا، کیونکہ وہ نسل بنی نہیں جو چاہتے تھے وہ. تو دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے جو مجھے ڈسکور ہوئی ہے کہ اپنے مائنڈ کی سطح پر آپ آئیڈیلسٹ ہو سکتے ہیں. سوسائٹی کی سطح پر آئیڈیلسٹ بننا چاہیں گے تو امپاسبل ہے. تو آپ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. مثلا ہم نے بھی ایک تحریک چلائی ہے، ایک موومنٹ ہماری ہے، آپ جانتے ہیں. اگر میں یہ سمجھوں کہ ہماری موومنٹ جو ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، ہر ممبر اس کا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو مجھے فرسٹریشن آئے گا. تو میں نے ایک گول بنایا نہیں ہے. میں اللہ کے فضل سے خدا میں یقین رکھتا ہوں، خدا کی یاد میں جیتا ہوں، تو مجھے کوئی فرسٹریشن نہیں آتا. تو مائنڈ کے سطح پر میں ہمیشہ آئیڈیل انداز میں سوچتا ہوں، انسان کی سطح پر میں ہمیشہ پریکٹیکل بن جاتا ہوں. یہی واحد حل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کر امریکہ تک جو لوگ نگیٹو بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو راز حیات معلوم نہیں. ہر آدمی شیطان کے اس کا شکار ہے کہ ایک ایسی شرط لگا رکھی ہے اس نے جو ہونے والی نہیں. یہ سارے مسلمان جو امریکہ میں ہیں، ان کی شرط کیا ہے کہ امریکہ عراق میں دخل نہ دے اور افغانستان میں دخل نہ دے تو ہم اسے محبت کریں گے. یہ تو ہونے والا نہیں، تو دخل دے گا وہ. سب کا مائنڈ یہ ہے کہ امریکہ کیوں انٹروین کرتا ہے مسلم ملکوں میں، نہیں کرنا چاہیے، تو وہ تو کرے گا. تو اب آپ نے وہاں رہتے ہوئے امریکہ سے
وطن والی محبت پیدا کرنے کا ایک ایسی کنڈیشن لگا رکھی ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے کبھی. تو نتیجہ ہے کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب نگیٹو ہیں. ایک صاحب جو پاکستان سے وہاں آئے ہیں, مجھ سے بات ہوئی تو لگے وہ امریکہ کی شکایت کرنے. وہ تو میں ان سے کہا کہ آپ امریکہ کی شکایت کر رہے ہیں تو آئے کیوں وہاں پر, آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں آپ. تب کیا کہتے ہیں کہ آدمی کی روزی جہاں لکھی رہے گی وہاں ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو اگر ہم سے شکایت ہے امریکہ سے کہ اسلام دشمن ہے تو آئے کیوں آپ یہاں پر؟ سارے عرب لوگ کیا کہتے ہیں, امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. سارے جو مغربی ملکوں میں جو مسلمان بستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ از اینیمی نمبر 1 آف اسلام. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں وہ یہودیوں کو ساتھ نہ دے, وہ عراق اور افغانستان میں انٹروین نہ کرے, وہ مسلم ملکوں میں جو پیٹرول کی جو پالیسی چلاتا ہے وہ سب نہ کرے. تو کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا ہونے والا نہیں. وہ تو کرے گا, اپنے انٹرسٹ چلے گا وہ. تو شیطان نے ہر ایک کے مائنڈ میں ایک ایسی کنڈیشن لگا رکھی ہے جو پوری ہونے والی ہے نہیں. تو ہر آدمی نگیٹو بنا ہوا ہے, ہر آدمی کے مائنڈ میں کمپلینٹ ہے, ہر آدمی کے مائنڈ میں پروٹیسٹ ہے, جو بڑھتے سوسائڈ بامبنگ تک پہنچ جاتی ہے. سوسائڈ بامبنگ اسی کا کلمنیشن ہے, اسی سوچ کا, اسی نگیٹیوٹی کا کلمنیشن ہے اسی کا. تو یہ باتیں بہت زیادہ, اسی لیے دعوی ورک نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے دعوی ورک کہیں نہیں ہو رہا ہے. ہماری جو ٹیم ہے چھوٹی سی, یہ تو کر رہی ہے. یعنی میں جب وہاں گیا فلیڈلفیا میں, تو میں وہاں ٹھہرا تھا خواجہ کلیم الدین صاحب کے یہاں. تو ایک عجیب غریب منظر میں نے دیکھا. ایک دن صبح کو بیٹھا ہوا تھا, ان کا گھر بہت بڑا ہے, بہت بڑا لان ہے اس میں. تو میں بیٹھا باہر, اتنے میں ایک بہت بڑی ٹرک آئی. یعنی ہمارے جو انڈیا میں ٹرک ہوتی ہے اس کی ڈبل اور کھڑی ان کے گھر کے سامنے. اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں یہ ہمارے جو قرآن چھپا ہے, قرآن انگلش ٹرانسلیشن, وہ بہت بڑی تعداد منگوایا انہوں نے. اب اس کے بعد ان لوڈنگ ہونے لگی اس کی. تو وہ اتنا بڑا کام تھا کہ صبح شام تک ہوتا رہا. وہ اس کو ان لوڈ کیا گیا, اس کو رکھا گیا, اس کو یہ کیا گیا, اس کیا گیا. تو وہاں پر ایک عجیب غریب منظر تھا. تو میں نے کہا کہ کلیم الدین صاحب سے کہ آپ نے تو ماشاء اللہ دعوت کی انڈسٹری کھول دی, دعوی انڈسٹری. ایک ایسی ایکٹیویٹیز تھی وہاں پر, لوڈنگ ان لوڈنگ کی, اور اس کو رکھنے کی, اور یہ کرنے کی, وہ کرنے کی, بالکل جیسے کہ کوئی انڈسٹریل ہاؤس یہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے دعوی انڈسٹری کھول دی. تو ہمارے ساتھ یہ جو ٹیم ہے یہ تو کر رہی ہے دعوت کا کام, باقی کہیں دعوت کا کام نہیں ہو رہا. کیوں؟ لوگ مدعو سے نگیٹو ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک آپ کو مدعو ہے. یہودی آپ کو مدعو ہے, ہندو آپ کا مدعو ہے, امریکن آپ کے مدعو ہیں, برٹشرس آپ کے مدعو ہیں. اور مدعو سے نفرت کرنا جائز ہی نہیں. کیوں؟ اگر آپ مدعو سے نفرت کریں گے تو آپ دعوت نہیں دے سکتے. یہاں پر ٹھیک وہی ہے جو بزنس کا معاملہ ہے کہ ایک تاجر اگر اپنے کسٹمر سے نفرت کرے تو تجارت نہیں کر سکتا. وہ ایک تاجر جو ہے, ایک بزنس مین جو ہے, اپنے کسٹمر سے نفرت کرنے لگے تو کبھی بھی بزنس نہیں چلا سکتا وہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. بزنس کلچر میں یہ مانا جاتا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ. کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر آپ کا ہوگا تب آپ بزنس چلے گی آپ. اسی طرح سے یاد رکھیے, مدعو فرینڈلی بیہیویئر آپ کا ہوگا تب آپ دعوت کا کام کر پائیں گے. مدعو فرینڈلی بیہیویئر نہیں ہے تو دعوت بھی نہیں ہے. تو ساری دنیا کے مسلمان ایک نہ ایک بات کو لے کر کے دوسروں سے نگیٹو بنے ہوئے. ہندو سے نفرت,
اسرائیل سے نفرت، یہودی سے نفرت، عیسائی سے نفرت. اب مسئلہ عیسائی سے نفرت کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ کہ اسرائیل کے معاملے میں کرسچن جو ہے ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں کیوں حمایت کریں گے تمہاری بھائی کو؟ تو اپنا کام جو چاہے کرو، وہ کیوں تمہاری حمایت کریں گے؟ تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کرسچن سے نگیٹو، یہودی سے نگیٹو، ہندو سے نگیٹو، امریکن سے نگیٹو، برٹشر سے نگیٹو، سب سے نگیٹو. اس کی پرائز کیا دینی پڑتی ہے؟ جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ان کی تھی، جو ان کی جو ذمہ داری، اسی کو ادا کرنے کے لیے ان کے اندر اسپرٹ نہیں پیدا ہوتی، یعنی دعویٰ ورک. یاد رکھیے، دعویٰ ورک ہی وہ چیز ہے جس سے امت مسلمہ کا امت مسلمہ ہونا یعنی متحقق ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رسول سے کہ دعویٰ ورک کرو، تبلیغ ما انزل اللہ کرو. اگر ایسا نہیں کیا تو تمہاری نبوت ہی متحقق نہیں ہوگی. یعنی بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول کو نبی بنا کر تاکہ لوگوں تک بات پہنچائے، اور وہی نہیں پہنچایا تو نبوت ہی متحقق نہیں ہوئی. تو رسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ سارے علماء یہ مانتے ہیں کہ نبوت ختم ہوگی لیکن کار نبوت باقی ہے، مشن باقی ہے. نبی کا آنا ختم ہو گیا لیکن نبی کا مشن تو باقی ہے. یہ مشن کون انجام دے گا؟ امت مسلمہ، امت محمدی. اس معنی کیا ہوئی ہے کہ امت محمدی ہونا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ نبی کے مشن کو جاری رکھے، نبی کے دعوتی مشن کو جاری رکھے. یہ جو امت محمدی ہے، اس کا امت محمدی ہونا اسی وقت متحقق ہوگا جب کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کو جاری رکھا ہر نسل میں، ہر زمانے میں، ہر مقام پر. نہیں تو اس کا امت محمدی ہونا مشتبہ ہے. کتنی سنگین بات ہے، کتنی سیریس بات ہے یہ. یعنی یہ سیریس بات ہے کہ ہم جب پہنچے آخرت میں، رسول اللہ کہا کہ تم تو میری امتی نہیں ہو، کیونکہ جب تم نے میرے دعوتی مشن کو جاری نہیں رکھا تو تم کچھ بھی اور ہو سکتے ہو، میرے امتی تو نہیں ہو تم. یعنی کتنی سیریس بات یہ. آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ مرنے والے ہیں، سب لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہونے والے ہیں، اور وہاں پر ہر پیغمبر کے ساتھ اس کے امتی بھی اکٹھا ہوں گے. یہ حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کے امتی اکٹھا ہوں گے. اب وہاں اگر رسول اللہ یہ کہہ دیں ان مسلمانوں سے کہ تم تو میری امت ہو نہیں، جب تم نے میرا مشن جاری نہیں رکھا، اب میرے مشن کو اپنا مشن نہیں بنایا تو تم میرے امتی نہیں ہو، جاؤ تم ہٹو یہاں سے. تو کیا انجام ہوگا؟ کتنا سیریس معاملہ ہے، کس قدر زیادہ سیریس معاملہ ہے. تو یہ صرف ایک چیز کی قیمت میں یہ سب ہو رہا ہے، دوسروں سے متنفر ہو جانا، دوسروں سے نفرت کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے. تو دیکھیے یہ مسلمانوں کے کرنا پڑے گا کہ یونیلیٹرلی ایک طرفہ طور پر دوسروں سے نفرت کرنا بالکل بند کر دیں، ختم کر دیں، نگیٹیوٹی کو بالکل کچل کر ختم کر دیں، تاکہ ان کا تو دعوت اسپرٹ پیدا ہو. نفرت کے ساتھ دعوت کی اسپرٹ نہیں ہو سکتی ہے. نفرت کا معنی ہے مدعو فرینڈلی بیہیویئر آپ کے اندر نہیں ہے. جس کو دعوت دینا ہے اس سے آپ نفرت کریں تو دعوت کی اسپرٹ کہاں سے آئے گی؟ تو مدعو سے نفرت کرنے کی قیمت یہ ہے کہ دعوتی کام نہ کر سکے مسلمان. دعوتی کام نہ کرنے کے معنی ہے کہ پیغمبر کے مشن کو جاری نہ رکھ سکے وہ. اس کا مطلب کیا ہے؟
آخرت میں رسول اللہ یہ کہہ دیں کہ تم میرے امتی نہیں ہو. اب بتائیے کون زمین و آسمان ہم کو جگہ دیں گے؟ یعنی آخرت میں اگر یہ اعلان ہو جائے وہاں پر کہ تم امت محمدی نہیں ہو, تو کون سے زمین و آسمان جگہ دے گے ہم کو؟ بتائیے. بالکل نو ویئر ہو کر رہ جائیں گے. یہ سب کس بات کی قیمت ہے؟ آج کل دیکھیے آپ کسی دعوتی کام کی بات کیجیے, وہ کیا کہے گا؟ ارے بھائی ابھی تو مسلمانوں کا کام اتنا باقی ہے, کرنے کی ضرورت ہے. سب مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں سے ان کو اپناپن ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. دوسروں سے اپناپن ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ پہلے مسلمان کر لو پھر دوسروں کو کرنا, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنی قوم سمجھتے ہیں. ابھی میرے پاس کل پرسوں 2 آدمی آئے تھے, تو ان کا غیر کا لفظ بولے وہ کہ میں سفر کر رہا تھا تو اس میں زیادہ تر غیر قوم کے لوگ تھے. مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے کہا غیر قوم کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ غیر قوم کیا چیز ہوتی ہے؟ عام طور پر یہ مزاج ہے مسلمانوں کا کہ دوسروں کو غیر قوم کہتے ہیں. آپ غور کیجیے, آپ غیر قوم کا مزاج آپ کا ہو تو دعوتی جذبہ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ وی یا دے کا کانسیپٹ جو ہے یہ کلر ہے, کلر دعوتی اسپرٹ کا. تو دیکھیں یہ سادہ بات نہیں ہے, سادہ بات نہیں ہے. میں امریکہ میں میرے بہت سارے پروگرام ہوئے, ہر پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا. ایک پروگرام میں ایک لڑکے نے گڑبڑ کیا تھا, اس کا قصہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جتنے پروگرام ہوئے سب ماشاء اللہ بہت ہی اچھے پروگرام ہوئے, اسنا سے لے کر کے اور دوسرے پروگراموں تک. ایک جگہ ایک مسجد میں ہمارا پروگرام تھا, میری تقریر وہاں پر تھی. تو میری تقریر کے بعد ایک نوجوان اٹھا, شاید کسی نے اس کو بھر رکھا ہوگا میرے بارے میں, اور وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے کچھ زور سے بولنے لگا. تو جو اس کا جو وہ کر رہے تھے, جو چیئر کر رہے تھے, وہ اس مسجد کے امام تھے. انہوں نے اس کو چپ کرنا چاہا, وہ چپ نہیں ہوا, تو چل کر کے اسٹیج پر آ گیا. یہ بعد اٹھا اسٹیج پر آ گیا, اور کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اللہ غور کیجیے کیا کہہ رہا تھا وہ. اب تک مجھے اس کے الفاظ یاد ہیں. یعنی امریکہ کے ایک مسجد میں یہ قصہ ہوا. اس نے کہا کہ میرے بارے میں ہی سائٹڈ دا پرافٹ 10 times بٹ ہی نیور سیڈ پیس بی اپان ہم. یہ اس کا اعتراض تھا. چیخ رہا تھا بالکل, بار بار ہی کہہ رہا تھا ہی سائٹڈ دا پرافٹ 10 times بٹ ہی نیور سیڈ پیس بی اپان ہم. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, یعنی پیس بی اپان ہم کہنے کا اتنا اہمیت دے رکھی ہے آپ نے, اور دعوتی کام کو چھوڑ رکھا, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. یعنی پیس بھی اپان ہم کہیں یا نہ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے جنت جہنم نہیں, سے فرق پڑ جائے گا. حضرت ابو بکر جو تھے اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے امت میں؟ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو وہ آئے وہاں پر, باہر تھے وہ, آئے, وہ دیکھا کہ رسول اللہ کا باڈی ایسے لٹایا ہوا تھا, چادر تھی اس کے اوپر, چادر ہٹایا, اور ہٹا کر کے کیا کہا انہوں نے؟ من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صرف لفظ محبت بولے وہ, یہ نہیں کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کچھ نہیں, صرف من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. تو پیس بھی اپان ہم کہنے سے جنت دوزخ کا معاملہ نہیں ہو جاتا. وہ اسی پر اتنا وہ ہنگامہ کیے ہوئے تھا وہ. لیکن جو اتنی بڑی بات ہے کہ دعوتی کام چھوڑے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے مشن کو چھوڑے ہوئے ہیں,
اور یہ خطرہ مول دے رہے ہیں کہ آخرت میں کہہ دیا جائے کہ تو امت محمدی نہیں ہو، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ مدعو سے نفرت. رسول اللہ کو فخر بنا رکھا، فخر. تو فخر کے تجربے کی تذکیر اسی بھی ہوتی ہے کہ الفاظ بولے جائیں خوب بڑے بڑے، نعت خوانی کی جائے. اور جو رسول اللہ کے مشن ہے، جو ہمارا فرض ہے، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ مدعو سے نفرت ہے. سارے امریکہ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، بار بار 14 بار گیا امریکہ ہوا، کوئی وہاں ہے نہیں جو کہے کہ مجھے امریکہ سے محبت ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ کو اور آپ کو صحیح داعی بنائے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں، اور آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے مس ریٹا چیننی کا، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، اگر آپ کسی کو امپورٹنس دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی آپ کو امپورٹنس دے تو کیا یہ سوچنا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. غلط اس حساب کہ وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ آدمی، دیکھیے آدمی کا معاملہ کیا ہے، آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے اور دوسرا آدمی آپ کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. یہ کوئی ایکسیپشن نہیں، یاد رکھیے. میں اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کروں گا، آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کریں گے، تو کبھی اس میں مطابقت ہو نہیں سکتی ہے، امپاسبل ہے. آپ نے جو کام کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس برابر کام کر رکھا، وہ سب اس کو ایک سمجھے گا کہ چھوٹا سا ایک کام کیا ہے بس. تو یہ سب سے بڑا ہر کسی بھی سوسائٹی میں پرابلم رہتا ہے، ہر سوسائٹی میں، چاہے سیکولر سوسائٹی ہو، ریلیجس سوسائٹی ہو. کہ آدمی اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کرے گا، دوسرا آدمی آپ انڈر اسٹیمیٹ کرے گا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کچھ کریں تو بس جو پرانا مسئلہ ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، بس اس سے کچھ امید نہ رکھیے، تب آپ پیسفل رہیں گے، ورنہ پیسفل نہیں رہیں گے. شکایت میں جئیں گے، اور شکایت میں جینا سب سے زیادہ بری بات ہے. مسٹر محمد توقیر عالم نے مظفر پور سے لکھا ہے، عبادات اور دعوت میں کیا فرق ہے؟ دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے؟ بھئی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی پرستش کا نام ہے، جیسے نماز وغیرہ. دعوت تو ہے انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانا، یعنی اللہ کا جو پیغام ہے، رسول اللہ نے جو بتایا، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، اس کو آپ پہنچائیں لوگوں تک، یہ ہے دعوت. اور یہ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی پرستش کریں نماز کی شکل میں، اور دوسری جو بات کے کام ہے اس کو کریں. تو یہ تو کھلی ہوئی بات ہے. مس ہرویکشی نے دلی سے لکھا ہے، مولانا صاحب، وائی موسٹلی تھنگس ڈو ناٹ ہیپن اکارڈنگ ٹو آر ول؟ پلیز کامنٹ. وائی موسٹلی تھنگس ڈو ناٹ ہیپن اکارڈنگ ٹو آر ول، WILL، اکارڈنگ ٹو آر ول. کیا مطلب، کیا مطلب اس کو؟ کہ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں اس حساب سے وہ کیوں نہیں ہوتی ہیں. وائی از اٹ آلویز سو کہ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہوں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگ ریئلسٹ نہیں ہوتے، کھلی ہوئی بات ہے. ہر آدمی جو ہے کا حال یہ ہے کہ وہ یعنی ریئلسٹک اپروچ نہیں ہوتا اس کے اندر، اپنے ویم میں جیتا ہے، اپنی ڈیزائر میں جیتا ہے. تو آپ کی ڈیزائر کبھی پوری نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو بی ریئلسٹ. دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ایک طرف میری خواہش ہوتی ہے، دوسری طرف سوسائٹی کتنا اس کے معاملے میں کتنا میری ہیلپ فل ہے.
تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی ڈیزائر پالیں اپنے اندر جو پوری ہونے والے نہ ہو. انہیں کیا ہوگا؟ شکایت ہوگی دوسروں سے، شکایت ہو جائے گی آپ. تو اصل چیز یہی ہے کہ لوگ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ خیالی دنیا میں جیتے ہیں، خیالی دنیا میں جیتے ہیں ہمیشہ. اور وہ خیالی دنیا کی پرانی ہونے والی ہوتی ہے. جیسے آج میں پڑھ رہا تھا اس میں جو ابھی یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیا ملک دنیا میں وجود میں آیا ہے، ساؤتھ سوڈان. وہ اب اس کا نمبر 193 مانا جاتا ہے. یعنی دنیا میں 193 ملک بن گئے ہیں اب اس کو. اب وہاں کے لوگ بہت ہی جوبیلینٹ، میں سوچا کہ جوبیلینٹ رہیں گے، ہونے والا کچھ بھی نہیں. آپ دیکھ لیجیے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، جب بنگلہ دیش جب بنا تھا تو بہت ہی جوبیلینٹ تھے وہ لوگ. اب کچھ بھی نہیں، اب کچھ بھی نہیں وہاں پر ہے. تو ہمیشہ کیا آدمی بڑھ چڑھ کر ڈیزائر پالتا ہے اپنے اندر، بڑھ چڑھ کر کے سوچتا ہے، تو اس کے بعد فرسٹریشن آتا ہے. تو انڈیویجول لیول پہ ہی ہے، نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، کہ آدمی اپنے وہم میں جیتا ہے، اپنے ڈیزائر میں جیتا ہے، بڑے بڑے یعنی امیدیں لگا لگتا. تو یہ طریقہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. آلویز یو ہیو ٹو بی ریئلسٹ. آپ سے باہر جو ریئلٹی ہے اس کو سمجھیے. ایک بار تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کشمیر اور پنجاب کو لے کر کے. جس زمانے میں پنجاب میں خالصہ تحریک چل رہی تھی تو کشمیر میں نظام مصطفیٰ چل رہا تھا اور پنجاب میں خالصہ تحریک چل رہی تھی. تو میں نے لکھا تھا ہندوستان ٹائمس میں موزون، اس کا ٹائٹل تھا ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. یہ بہت پہلے کی بات ہے. میں نے کہا تھا اس میں کہ نہ تو کشمیر میں نظام مصطفیٰ بننے والا ہے، نہ پنجاب میں خالصہ وہ بننے والا ہے. یہ ہونے والا ہے، نہ وہ ہونے والا ہے. تو اس کا ٹائٹل تھا ایکسیپٹنس آف ریئلٹی. تو بیشتر لوگ یہی کرتے ہیں کہ حقیقتیں کیا ہیں اس کو دیکھتے نہیں، خیالی دنیا میں جیتے ہیں. تو ہمارے بشر کا یہ بھی ایک پلو ہے کہ لوگوں کو ریئلسٹ بنایا، ریئلسٹ لوگوں کے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کیا جائے. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو مکہ سے محبت تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بھی صرف مکہ اور مسلم ممالک سے ہی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہی سنت رسول ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں، یہاں تک کہ کرکٹ میں بھی، صرف مسلم ملک کو ہی سپورٹ کریں. مولانا اس کو واضح فرمائیں. بالکل غلط بات ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ جب ہجرت ہوئی تھی مکہ سے، آپ مدینہ جب گئے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ تم مجھ کو بہت عزیز ہے، لیکن مکہ والے مجھے رہنے نہیں دیتے تجھ کو. یہ بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مکہ فتح ہو گیا تب آپ کو مکہ میں رہنے لگے، پھر مکہ عزیز تھا تو یعنی آپ نے ہجرت کے وقت جب مائگریٹ کر رہے تھے وہاں سے آپ، تب یہ کہا کہ اے مکہ تو مجھ کو دنیا میں سب سے عزیز ہے. تو مکہ تو فتح ہو گیا، آگے پھر کوئی وہی آباد ہو گئے، پھر واپس کو مدینہ چلے گئے. اس پر آپ سوچیں گے تو آپ کو ایک حقیقت دریافت ہوگی. مکہ کی بات نہیں تھی، جو وطن کی بات تھی. وہ دیکھیے آدمی جہاں رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. یہ وطن جس کو کہتے ہیں پیٹریاٹزم. مکہ کی فضیلت کی بات نہیں تھی، وہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا تو مکہ کی فضیلت کی بات نہیں تھی، وطن کی بات تھی. ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں رہیں کسی اور ملک میں
اور محبت کریں کسی اور ملک سے، نہیں، اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے ان کو. اور کرکٹ کا معاملہ تو بالکل، میں تو حیران ہوں کہ مسلمان خوش ہوتے ہیں کسی مسلم ملک کرکٹ میں جیت جائے. اس کا کیا تعلق اسلام سے؟ کیا تعلق؟ یہ تو جاہلیت ہے، اور کوئی بھی سخت لفظ بول سکتا ہوں میں اس کے لیے. یہ کھیل کود کی بات ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ بار مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے وطن سے محبت کریں جہاں بھی وہ رہتے ہیں. وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہ کرے تو وہ منافق بنیں گے، منافق. جیسے میں امریکہ کے بارے میں وہاں پر میں نے دیکھا جو فارم ہوتا ہے سٹیزن کا، اس کو بھر کے وہ شہری بنتے ہیں وہاں کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف امریکہ کے لائق ہوں گے، امریکہ کے سوا کسی اور دیش کے لائق نہیں ہوں گے آپ. صاف صاف. تو اس معنی کہ آپ اگر اس پر دستخط کیا ہے آپ نے، تو آپ کو صرف امریکہ کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے. اگر کہیں اور سے آپ کی لائلٹی ہے تو معنی کہ منافق بنے ہوئے ہیں آپ. لکھا تو کچھ، کر رہے ہیں کچھ. اسی لیے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، ایک ایجپٹ کا ایک آدمی، مصر کا، وہ رہتا ہے امریکہ میں. تو اس کا مضمون چھپا تھا، آرٹیکل، اس کا ٹائٹل تھا وہ کرائسس آف آئیڈینٹی. کرائسس آف آئیڈینٹی. اس نے لکھا تھا کہ میں ایجپٹ میں پیدا ہوا، وہیں پر بڑا بڑھا، اب میں امریکہ آ گیا ہوں. تو اس زمانے کی جو یادیں ہیں ابھی تک بڑی تازہ ہیں. ابھی مجھے وہ گلیاں یاد آتی ہیں، وہ جگہ یاد آتی ہیں، اس سے محبت مجھے محسوس ہوتی ہے. تو اس نے لکھا تھا یہ بات کہ میں نے جو دستخط کیا ہے اس کے مطابق تو میری ساری لائلٹی ہونی چاہیے امریکہ کے ساتھ، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں رہا. آئی ایم فیس اے کرائسس. تو میں بہرحال اس کو، یعنی اس کو اسلام کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ آپ یا تو اس آدمی کو بھی ملاقات نہیں ہوئی تو میں کہتا کہ آپ چلے جاؤ ایجپٹ، چلے جاؤ، کیوں رہتے ہو امریکہ میں؟ اس کرائسس کا حال یہ ہے کہ تم چلے جاؤ ایجپٹ، مت رہو امریکہ میں. تو وہاں میں نے کئی لوگوں سے بات کہی کہ اگر آپ امریکہ سے محبت نہیں کر سکتے تو کون رہنے کو کہتا آپ کو؟ چلے جائیے انہیں ملکوں میں جہاں کے دل لگا ہوا ہے آپ کا. تو میں اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ جس ملک پہ آپ ہیں اس سے آپ کو محبت ہو. اگر نہیں ہے تو آپ منافقت میں جینا، یعنی منافقت زندگی جینا پڑے گا آپ کو. وہ جو بہت بری زندگی ہے وہ. مسٹر گوپالا راؤ نے دلی سے لکھا ہے، should we suppress the unwanted thoughts that we get in our mind? If yes, how should we do it? دیکھیے، سپریس کرنے کی بات ہے، مینیج کرنے کی بات ہے. کیونکہ سائیکالوجی میں ریسرچ ہوئی ہے، فرائڈ نے اس کو سب سے پہلے اس کو ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ کوئی بھی تھاٹ جو آ گیا مائنڈ میں وہ آپ نکال نہیں سکتے، اس کو، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے میموری میں ہمیشہ کے لیے. تو سپریس کرنے کے معنی کہ ڈیلیٹ کرنا تو وہ پاسبل نہیں، وہ تو آ گیا تو آ گیا. صرف مینیج کر سکتے ہیں آپ، مینیج. جیسے میں نے ابھی جو باتیں کہ وہ مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ کہ ایسی کنڈیشن کیوں لگاؤ جو ہونے والی نہیں ہے. یہ مینیج کرنے کا مطلب ہے. تو آپ دیکھیے کسی بھی تھاٹ کو جو آ گیا اس کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں. سپریس کرنے کا لفظ صحیح نہیں ہوگا، صحیح لفظ ہوگا مینیج کیجیے آپ اس کو. میں تو روزانہ مینیج کرتا رہتا ہوں. میں نہ کروں تو میں بھی فرسٹریشن میں چلا جاؤں گا. اللہ کے فضل سے فرسٹریشن سے پاک ہوں بالکل، کیونکہ مینیج کرتا ہوں. روزانہ ہر آدمی کو ایسی چیزیں آتی ہیں جو انوانٹیڈ ہوتی ہیں اس کے لیے. تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ مینیج کرنا سیکھیں. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ. اور کوئی اس کا دوسرا سلوشن نہیں ہے. مسٹر پشپیندرا پنڈیر نے سوال کیا ہے. مولانا صاحب انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. انہوں نے پوچھا ہے، پلیز ڈیفائن واٹ ڈو یو مین بائی سیکریفائس. سیکریفائس کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ سیکریفائس جو ہے بہت ہی سمپل ہے، کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. یہ وہ ہے، دیکھیے، ایک آپ کی عقل ہے ایک بات کہتی ہے، ایک آپ کی ڈیزائر ہے وہ ایک بات کہتے ہیں.
ہمیشہ ہر آدمی کے اندر دو چیزوں کا چلتا رہتا ہے. ڈیزائر کچھ کر رہی ہوتی ہے, عقل کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ عقل کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو آپ ڈیزائر کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, ڈیزائر کو آپ کو دبانا پڑے گا, سیکریفائز کرنا پڑے گا. تو میں نے دیکھ سیکریفائز کا مطلب یہی ہے کہ ریشنلی جو بات صحیح نظر آئے وہ کرنا, اور ایموشنلی جو بات سے کی طرف آپ کو جا رہا ہے دل, اس کو چھوڑ دینا. یہی سیکریفائس ہے. باقی جو لڑنا مرنا ہے وہ اس کو سیکریفائز نہیں سمجھتا, تو ایک الگ چیز ہے. وہ سیکریفائز یہی ہے اصلاً, ریزن بیسڈ ڈیسیزن لینا. جب ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈیزائر کو, اپنے ایموشن کو, اپنے سینٹیمنٹس کو چھوڑنا پڑتا ہے. دیٹ از سیکریفائس. مسٹر عبد الرحمان نے دلی سے لکھا ہے, مولانا صاحب, ایوری پرسن ہو از بورن ہیز ٹو ڈائی ایز اے میٹر آف فیکٹ. دین واٹ ڈز دا فالوئنگ قرآنک ورس مین which says, alive are those who have died in the cause of God. God has forbidden to call them dead. یہ دیکھیے, یہ تو سمبولک سینس میں ہے. اس کا مطلب نہیں کہ فزیکل ڈیتھ اڑ کے نہیں ہوئی, یہ سمبولک سینس میں ہے. یہ کہ وہ یہاں ڈیتھ کا آنے ہے کہ وہ مٹ نہیں گئے, ختم نہیں ہو گئے, وہ زندہ ہے. اور کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی زندہ رہتا ہے. تو اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں آپ لے رہے ہیں اس کو, کہ فزیکل سینس میں مٹ جائے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا, بلکہ اس کا وجود باقی رہے, اور ہمارا عقیدہ کا وجود باقی رہتا ہے. مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, ہاؤ کین وی اوور کم نیگیٹیوٹی, پلیز گائیڈ اس ٹو بیکم پازیٹیو تھنکرس. صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ رزلٹ کو سوچیں. رزلٹ کہ نگیٹو تھنکنگ کا رزلٹ کیا ہے, تو رزلٹ ہمیشہ الٹا نکلتا ہے. نگیٹو تھنکنگ کبھی بھی آپ کو اچھا رزلٹ نہیں دے سکتی ہے. تو ایک ہی میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ یو ہیو ٹو سی دا رزلٹ. یہ آپ کو, اسی سے آپ کنٹرول کر پائیں گے اپنی نگیٹیوٹی کو. رزلٹ کو جب آپ کے مائنڈ سے رزلٹ اوجھل ہو جائے, رزلٹ جو ہے ہٹ جائے, تو اسی وقت آدمی اپنی نگیٹیوٹی کے پیچھے دوڑتا ہے, نگیٹو تھاٹ کے پیچھے. تو رزلٹ اورینٹڈ سوچ, رزلٹ اورینٹڈ ایکشن اگر یہ ہو, اپنے آپ نگیٹیوٹی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. مسٹر عمران نے دلی سے لکھا ہے, امریکن مسلم کو آپ کا کیا سندیش تھا تتھا اس کے سندربھ میں آپ یاترا کے اپرانت بھارت کے مسلمانوں کو کیا سندیش دیں گے؟ میں تو ہر جگہ ان سے یہی کہا کہ سب سے پہلا کام ہے کہ آپ امریکہ سے نفرت کو ختم کیجیے. پہلا کام ہے, ہیئر از دا بگننگ. سب سے میں نے کہا, بہت زیادہ وہاں پہ میری لوگوں سے اسپیچز ہوئیں, ان سے باتیں ہوئیں, اسی کو میں ٹاپ اہمیت دیتا تھا کہ امریکہ سے نفرت کو ختم کیجیے, چاہے وہ افغانستان میں اور آپ کو بم ڈالے تب بھی, اسرائیل کا ساتھ دے تب بھی. نہیں تو آپ کو حق نہیں ہے امریکہ میں رہیں. آپ کو امریکہ چھوڑ دینا چاہیے. میں ہمیشہ جب بھی یہ چیز آپ کا اندر آئے گی تب بھی اور دوسری باتیں آئیں گی, نہیں دوسری باتیں آنے والی نہیں. یہاں بھی انڈیا میں بھی یہی کہتا ہوں میں کہ ہندو سے نفرت ختم کرو, تبھی تمہارے اندر کوئی پرسنالٹی بنے گی, پازیٹیو پرسنالٹی, نہیں تو بنے گی نہیں کبھی بھی. اور جو واقعات ہوتے رہتے ہیں, ایودھیا کا واقعہ مسلمان کا, بلاؤ اس کو, ہو گیا, اسی کو لیے کیوں لیے بیٹھے ہو. بادشاہ نے کہا تھا کہ
اس کے بارے میں، تعلیم یافتہ انسان کے بارے میں. ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ مین ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. تو ہم کو بھلانا پڑے گا. زندگی میں ہوتا ہے. ایودھیا میں ایک مسجد ڈھائی گئی تو سینکڑوں مسجد عرب ملکوں میں ڈھائی گئی ہیں. ہوتا ہی رہتا ہے یہ سب باتیں. کعبہ ڈھا دیا گیا تھا. تو ماضی کی باتوں کو جو کہتے ہیں عربی مزہ ما مزہ، گان از گان، یہ یہاں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے آپ کو. تو میں بہرحال ہر جگہ یہی کہتا ہوں، یہاں بھی اور وہاں بھی، کہ نگیٹو تھاٹ جو ہے وہ کلر ہے، کلر. اس کو ختم کیجیے آپ. نہیں تو آپ کی کوئی یعنی نہیں تو آپ کے اندر کوئی پازیٹیو پرسنالٹی نہیں بنے گی. خدا کی رحمت سے آپ محروم رہیں گے. ہر اعتبار سے آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے امریکہ میں دعویٰ ورک آسان ہے یا بھارت میں؟ کرپیا کر کے وستار پوروک بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان ہر جگہ آسان ہے، امریکہ میں بھی اور بھارت میں بھی. کیوں؟ یہ زمانہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا زمانہ ہے. فریڈم جو ہے اس زمانے سمبھاونا مانی جاتی ہے، امریکہ میں بھی انڈیا میں بھی. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، امریکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، ہر آدمی کو ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے بولے، جو چاہتا ہے کرے، جس مذہب کو چاہتا ہے پریکٹس کرے. صرف ایک ہی شرط ہے، وہ وائلنٹ نہ بنے، ہارمفل نہ بنے. وہ بس انڈیا میں بھی یہی، وہاں بھی یہی چیز. جب آپ ہارمفل بنیں گے، کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو پولیس پکڑے گی آپ کو. نہیں تو کچھ بھی کیجیے آپ. تو پیسفل اگر آپ رہتے ہیں تو انڈیا میں بھی آزادی ہے اور افریقہ بھی آزادی ہے، دعوت کے بھی اور جو آپ چاہتے ہیں اس کی بھی. تو پیسفل ہونا بہت ضروری ہے. جہاں آپ نے پیس کو چھوڑا اور آپ ہارمفل بنے کسی کے لیے تو آپ پولیس کا کیس بن جائیں گے. مسٹر پرت پال سچدیوا نے دلی سے لکھا ہے سر ان سکھزم دیر از اے نوشن that when Nanak Guru went to Makkah, the Muslims asked him not to lie with his legs towards Makkah. Guru Nanak then told them to move his legs where Allah is not present. When they shifted his legs, Makkah also shifted. What is your comment on this? یہ تو اسٹوری ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ بالکل ہی یعنی کہانی ہے، اس میں کوئی تو واقعہ سے نہیں، کوئی بالکل بھی بیس لیس بات ہے. میں اس کو ایک اسٹوری ٹیلر کی کہانی سمجھتا ہوں. یہ زیادہ اس کی کوئی حرکت نہیں ہے. ڈاکٹر فریدہ نے دلی سے لکھا ہے Can dawa work properly performed in America absolve us from this responsibility, or dawa work has to be done in the whole world, which seems to be a very difficult task? ہاں دیکھیے، امریکہ میں مجھے یہ بھی ایک ڈسکوری ہوئی، اس کو میں سوانح میں لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، کہ پیغمبروں کا جو کام تھا اس میں آپ قرآن کو پڑھیں تو ہمیشہ ملئ قوم کو وہ ایڈریس کرتے تھے. اور قرآن میں ہے کہ لتنذر بھی ام القریٰ ومن حولہا، ام القریٰ یعنی مکہ کو ام القریٰ کہا گیا. ام القریٰ میں تم کو دعوتی کام انجام دینا ہے. تو ام القریٰ امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ ام البلاد ہو گیا ہے، وہ ام البلاد یعنی ورلڈ سیٹ بن گئی ہے وہ. تو جو طریقہ پیغمبروں کا رہا ہے اس کا یہ رہا ہے کہ جو سینٹرل پلیس ہے وہاں اگر کام کر دیا جائے ان ڈائریکٹ وے میں دوسروں پر بھی وہ اثر پہنچتا ہے اس کا. تو سینٹرل پلیس جو ہے اس وقت دنیا کا امریکہ ہے، یعنی ورلڈ لیڈرشپ اس کو ملی ہوئی ہے. ایک صاحب سے بات ہوئی تھی، ایک مسلمان سے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کا بڑا چودھری بنتا ہے، اس کو تو یہ کرنا وہ کرنا ہے. انہوں نے کہا چودھری بنتا ہے تو بڑا اچھا ہمارے لیے، یعنی اگر کوئی عالمی چودھری بن جائے تو ہمارا بہت اچھا کام ہو گیا کہ وہاں پر کام کر کے ساری دنیا میں ذمہ داری ادا ہو جائے گی.
وہ نگیٹو سینس میں لے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے, نگیٹو سینس میں. میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ حالات میں بہت سے حالات ہیں, کچھ تاریخی فیکٹرس ہیں جس کی وجہ سے اس کو چودھرائی مل گئی ہے. تو یہ حوالے بہت اچھا ہے. امریکہ میں کام کرو تو جو طریقہ ہے پیغمبروں کا اس کے مطابق ڈائریکٹ کام امریکہ میں ہوگا, انڈائریکٹ میں دنیا میں ہو جائے گا. میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا شکاگو میں ایک ہوٹل کے کھڑکی پر, تو وہ ہوٹل جو تھا ایئرپورٹ کے بہت قریب تھا. میں دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر 30 سیکنڈ میں ایک جہاز گزرتا تھا, اور برابر جہاز آ رہا, جیسے چڑیاں اڑتی ہیں فضا میں, اس طریقے سے ہر 30 سیکنڈ میں ایک جہاز. تو میں سوچا کہ دنیا یعنی امریکہ جو ہے ایک عالمی سطح پر انٹریکشن کا مرکز بن گیا ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ, بے شمار لوگ آ رہے ہیں, بے شمار لوگ جا رہے ہیں ہر دن. ہوائی جہاز کو اڑنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے کہ امریکہ یعنی البلاد بن گیا ہے, یعنی مرکز عالم بن گیا ہے. تو وہاں پر کام کرنے کے معنی ہے کہ ساری دنیا میں کام پہنچ گیا, ساری دنیا میں میسج پہنچ گیا. میں لوگوں سے یہ بھی کہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں خوش قسمت ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا آپ کو, تو امریکہ کو استعمال کیجیے ورلڈ دعوی ورک کے لیے, عالمی دعوی, گلوبل دعوی ورک کے لیے. تو میں اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک ایک البلاد بن جائے, اس کی وجہ سے ہمیں کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر پہنچے بہت مشکل ہے. لیکن امریکہ میں اگر ہم دعوتی کام کر دیں تو انڈائریکٹ میں ساری دنیا میں اس کا یعنی کام مانا جائے کام ہو گیا. یہی پیغمبروں کا طریقہ یہی ہے. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ از پازیٹیو پرسنالٹی مسٹ فار گاڈ ریئلائزیشن؟ یقیناً یہ تو بالکل ضروری ہے. پازیٹیو پرسنالٹی نہ ہو تو خدا کا انسپریشن نہیں اترے گا وہاں پر, خدا کا انسپریشن نہیں آئے گا وہاں پر. اس معاملے میں ایک گوتم بدھ کا ایک قصہ میں نے کئی بار شاید بیان کیا یہاں پر, وہ مجھے بہت پسند ہے. وہ کہ گوتم بدھ جو تھے ان کا ایک ڈسائپل تھا, وہ ملک مین تھا, یعنی وہ دودھ کا کاروبار اس کے یہاں ہوتا تھا. تو اس نے گوتم بدھ سے کہا کہ آپ میرے آئیے, میں آپ کو فریش ملک کا تحفہ دوں گا اور آپ سے میں گیان لوں گا. تو گوتم بدھ وہاں گئے, اس نے کہا کہ آپ اپنا لوٹا ایک لیتے آئیے گا, برتن ایک لیتے آئیے گا. تو گئے ایک برتن لے کر کے, تو اس میں جان بوجھ کر انہوں نے تھوڑا سا مٹی ڈال دی. تو وہاں جا کر کے جب انہوں نے وہ برتن اس کو دیا, اسے دیکھا کہ مٹی ہے, تو سب سے پہلے اس کو خوب صاف کیا. جب صاف کیا اس کے بعد اس میں دودھ ڈال کر کے گوتم بدھ کو پیش کیا. تو گوتم بدھ جو ہے اس کو لے کر کے چلنے لگے. تو ملک مین نے کہا کہ آپ کہاں چلے جا رہے ہیں, مجھے تو اصل کام جو تھا وہ گیان دینا, وہ تو آپ گیان تو دیا نہیں آپ نے. تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے گیان دے دیا تم کو. کیا وہ کیسے؟ کہ دیکھو یہ جو کنٹینر ہے اس میں وہ پلیوٹڈ تھا, تو تم نے صاف کیا, پھر دودھ رکھا اس میں. تو پہلے کنٹینر کو صاف کیا جاتا ہے, پھر اس میں دودھ رکھا جاتا ہے. ایسے ہی تمہارا انر کنٹینر جو ہے, تمہارے میل ہے اس کے اندر, نفرتیں ہیں, کرودھ ہے, ریونج ہے, اور ہرس ہے, لسٹ ہے. صاف کرو اس کو, تب تو اس میں ڈال سکوں گیان. تو مجھے یہ واقعہ بہت پسند ہے کہ آدمی کا اپنا جو کنٹینر ہے اگر وہ صاف ہے تب بھی اللہ کا انسپریشن آئے گا, ورنہ انسپریشن نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے آدمی اپنے کنٹینر کو, انر کنٹینر جو ہے اس کو پیوریفائی کرنا چاہیے. مس آرتی بھاردواج نے دلی سے لکھا ہے, if same mistake is repeated again and again by a person and he expects you to forgive him every time, then is it possible to do so? مولانا صاحب, what is your advice for me? میں تو ہر بار معاف کرتا ہوں, 1000 بار معاف کر تیار رہتا ہوں میں, کیونکہ دوسرا کوئی چوائس نہیں ہے.
دیکھیے دوسرا آدمی جو ہے آپ کے ڈائریکشن پر نہیں چل سکتا، وہ خود جو ہے چاہے وہ کرے گا. وہ یہ امپاسبل ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے آپ کے ایڈوائس مانگے، آپ سے ڈائریکشن پوچھے، وہ کرے گا جو کرے گا وہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا تو ہم غصے میں جئیں، اس سے نفرت کر کے جئیں. تو ہم کیوں اپنے سر پہ یہ بوجھ رکھیں؟ میں نفرت کو ایک بوجھ سمجھتا ہوں اپنے مائنڈ پر. تو آپ کسی دوسرے کا بوجھ اپنے پر رکھنا ہے. یعنی اگر میں مسٹر اے کے خلاف غصہ ہو جاؤں تو کیا کہ مسٹر اے کا بوجھ اپنے سر رکھ رکھا ہے میں نے، تو میں کیوں رکھوں اس کو؟ میں اسی کو پھینک دیتا ہوں اس کو. ابھی کل ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس، تو اسی کی بات ہو رہی تھی. میں کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ سیو یور سیلف. اور دوسرے کے بارے میں کہتا ہوں ایوری تھنگ گو ٹو بھاڑ. میرے سب ساتھی جانتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے سیو یور سیلف. اور میں یہ کہتا ہوں ایوری تھنگ ایلس گو ٹو بھاڑ. نہیں تو آپ کیسے جئیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو بن کر رہیں تو یہی کرنا پڑے گا، بلانا 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 بلانا. جب دوسرا آدمی آپ کا ایڈوائس لے کر نہیں چلنے والا ہے، دوسرا آدمی آپ کا ڈائریکشن میں نہیں چلنے والا ہے، تو آپ اس کا بوجھ اپنے سر کیوں رکھیں؟ آپ وہ بھلا دیجیے، اس کو اگنور کیجیے، فارگیٹ کیجیے، اس کو اوائڈ کیجیے، کیونکہ دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. مولانا کئی لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی بار باری غلطی کرنا ایک چیز ہے، لیکن اسی غلطی کو بار بار دہرانا دوسری چیز ہے. تو کیا دونوں کیسز میں ہمیں معاف کرنا چاہیے؟ ضرور معاف کرنا چاہیے، کیونکہ آپشن نہیں. دوسرا مسئلہ تو آپشن نہیں. اور یہ بھی دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے پاس کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو، وہ خالی آپ کو غلطی کرتا رہے. بھائی اس پر دوسرا کام بھی تو ہے. وہ ایک دو بار کرے گا، آپ ہی کے پیچھے ہی پڑا رہے گا. وہ اس کو اپنا انٹرسٹ ہے، اپنی فیملی ہے، اپنے کام ہے. تو کہانی کے لیے یہ بات ہے. ایسا آدمی ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی بس آپ ہی کے پیچھے پڑا رہے، وہ اپنا کام چھوڑ کر کے. تو دو چار بار ہوتا ہے، بس اس کو بھلا دیجیے. کوئی آدمی کو ایسا ٹائم نہیں ہے کہ بس آپ ہی کے ساتھ وہ 1000 بار غلطی کرے. وہ ایسا ٹائم نہیں کسی کے پاس ہے. مسٹر آشیش کرم چندانی نے دلی سے لکھا ہے. مولانا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سوچ ان کی صحیح ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نو بڈی ڈاؤٹس دیٹ ہی ایگزسٹ though he may doubt the existence of God. If he finds out the truth about himself and discovers his own source, then this is all that is required. مولانا صاحب, is my thinking correct? بالکل غلط ہے یہ تھنکنگ. یعنی آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور خدا ایگزسٹ نہیں کر رہا. کنٹراڈکشن نہیں ہے یہ جو کنٹراڈکشن ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میں لکھا ہے اس کو، ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ چارل ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. آئی تھنک دیر فور آئی ایم. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ آدھی بات یہ ہے، پوری بات یہ ہے کہ آئی ایم دیر فور گاڈ از. کیسے آپ سوچ پاتے ہیں کہ میرا تو وجود ہے، میں ایگزسٹ کر رہا ہوں، اور خدا ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی اٹ از امپاسبل. جب میں ایگزسٹ کرتا ہوں تو خدا بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. تو میرا فارمولہ یہ ہے کہ آئی ایم دیر فور گاڈ از. اور یہ لاجیکل ہے، یہی سائنٹیفک ہے، یہی لاجیکل ہے.